نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وقال تعالی قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي سَيَكُونُ خُلَفَاء فَيَكْثُرُونَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، ہم سب کے لیے یہ بات بڑی مبارک ہے کہ ہم کتاب مقدس قرآن حکیم کے فہم، شعور اور اسے سیکھنے سکھانے کے لیے یہاں 15-16 دن جمع رہے ہیں۔ ہم سب کا عزم اور ارادہ یہ تھا کہ ہم قرآن حکیم کی حقانی تعلیمات کو پورے دل و جان کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تعمیر و تشکیل کریں۔ یقیناً ہم سب نے پوری کوشش کی ہے کہ اپنے تئیں قرآن حکیم کا انسانیت گیر پیغام ہمارے دل و دماغ میں منتقل ہو جائے اور اس کے مطابق ہماری زندگی تشکیل پذیر ہو جائے۔ انسانی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حق پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو برحق نبی ہیں، نبی الانبیاء ہیں، آپ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے۔ حق کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں کوئی شک نہ ہو، جو ایسا ثابت شدہ ہو کہ اس کے ثبوت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہ ہو۔ دن نکلا ہوا ہو، سورج طلوع ہو تو سورج کے حق ہونے کی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی جو آنکھیں رکھتا ہے، ہر آدمی جس کے پاس اس کی فطری استعداد صحیح سالم موجود ہے، وہ خود بخود جانتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ تو حق وہ ہے جس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ یا کسی دلیل کی ضرورت پیش نہ آئے، اور باطل وہ ہے کہ جو حق سے بالکل متضاد، جس میں شک بھی ہے، وہم بھی ہے، ظنون و اوہام بھی ہیں اور جہالت بھی ہے، زحمت بھی ہے، ظلم اور ناانصافی بھی ہے۔ تمام وہ اعمال جو خلاف فطرت ہے، انسانیت دشمنی کے لیے اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں، وہ سب کا سب باطل ہے۔ قرآن حکیم کی یہ سچی تعلیمات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیجیے قل جاء الحق، اب حق آ گیا ہے، اور وزہق الباطل، اور باطل سرے سے مٹ گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے۔ تو باطل کا بطلان اور حق کا اثبات، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بنیاد ہے، اور وہ حق
جو سب سے زیادہ روشن اور سب سے زیادہ انسانی قلوب کو متاثر کرنے والا ہے، وہ کتاب مقدس قرآن حکیم ہے۔ یہ اللہ کا ایک ایسا نور ہے کہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اسی لیے اس قرآن حکیم میں کسی بھی قسم کا کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا، کوئی تحریف ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ یہ اس کتاب مقدس میں کہیں طرف سے بھی کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا نور ہے، صاف شفاف ہے۔ قیامت تک قرآن حکیم اپنی اصل صورت میں اپنے انوارات سے انسانیت کے دلوں کو روشن کرتا رہے گا۔ سورج نکلا ہوا ہو اور روشنی ہو، اور اس کے ذریعے سے دنیا کی تمام چیزوں میں ایک نکھار پیدا ہو، اور کوئی بے وقوف اور احمق آدمی اس روشنی سے استفادہ نہ کرے تو یہ اس کا قصور ہے، روشنی کا قصور نہیں ہے۔ قرآن ایک ایسی روشنی ہے، ایک ایسا نور ہے، نور کی ایک ایسی رسی ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آسمان سے زمین میں پھینک رکھی ہے۔ اب جو آدمی اس نور کی رسی سے اپنے آپ کو جوڑ لے گا وہ کامیاب ہے، اس کے مطابق عمل کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں ترقی پائے گا۔ اس لیے قرآن حکیم کا فہم حاصل کرنا، اس کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرنا، یہ انسانیت کی کامیابی کے لیے ناگزیر ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے یہ شفا ہے اور یہ رحمت ہے، دلوں کے لیے، عقلوں کے لیے، نفسوں کے لیے۔ انسانی روح کے لیے شفا ہے اور انسانی جسموں کے لیے رحمت۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ملکیت اور بہیمیت، روح اور جسم۔ ان دونوں کی ضروریات ہیں، فطری تقاضے ہیں۔ روح بھی بغیر غذا کے نہیں رہ سکتی اور جسم بھی بغیر غذا کے نہیں رہ سکتا۔ دونوں کی غذا شفا اور رحمت۔ روح کی طاقت اور قوت اس کے لیے شفا ہے۔ روح جب دنیا میں آتی ہے، جسم میں داخل ہوتی ہے، اور یہ جسم دنیا میں اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے، تو یہاں کے جھمیلے، یہاں کی ادھر ادھر کی چیزیں اس روح کو مریض بناتی ہیں، زخمی ہوتی ہے یہ روح، اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، کردار درست نہیں رہتا۔ تو روح جب زخمی ہو تو اس کو شفا کی ضرورت ہے، اسے صحت یاب ہونا ہے، اور صحت یابی کے لیے جو نسخہ کیمیا ہے وہ کتاب مقدس قرآن حکیم ہے۔ روح کا شفا کیا ہے کہ روح کے جو تینوں دائرے ہیں، امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انسانوں کی روحوں کے تین بنیادی مراکز ہیں، ایک نفس طبیعی ہے، ایک قلب ہے اور ایک عقل ہے۔ تو ان تینوں کے اندر جو کمی، کوتاہی، کمزوری اور خرابی پیدا ہوتی ہے، یا القائے شیطانی سے اس کے اندر جو منفی وسوسے اور خیالات پیدا ہوتے ہیں، تصورات آ جاتے ہیں، اعمال منظم ہوتے ہیں، ان تمام کو درست کر کے اسے اصل حالت پر بحال کرنا، یہی شفا ہے۔ ایک آدمی مریض ہوتا ہے تو مریض ہونے کا مطلب یہ کہ اس کے جسم کے جتنے بھی کام کرنے والے فنکشنز ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئے، اب نارمل ہو گیا، اس کا معدہ صحیح کام نہیں کر رہا، دل صحیح کام نہیں کر رہا، حرکت جو ہے نبض کی وہ ٹھیک نہیں رہی، گردے اپنا کام نہیں کر رہے، صحیح طریقے سے فنکشن نہیں کر رہے، جگر صحیح کام نہیں کر رہا، یہی اسی کا نام مرض ہے۔ اور شفا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ تمام اعضاء ڈسپلن میں آ جائیں اور جو اوریجنل ان کا کام ہے وہ کرنے لگ جائیں، اسی کو شفا کہتے ہیں۔
تو انسانی روح میں اس کا نفس، اس کا قلب، اس کی عقل مریض بن جاتی ہے، مرض لاحق ہو جاتے ہیں۔ عقل دھوکہ کھاتی ہے، صحیح تجزیہ نہیں کر پاتی۔ قلب جو ارادوں کا مرکز ہے، اس کے ارادے غلط ہو جاتے ہیں، غلط عزائم دل کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، اور انسانی نفس وہ ایسی خواہشات میں مبتلا ہو جاتا ہے، شہوات میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ جو اس کے ذمے اصل کام ہے کہ انسانی جسم کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے ضرورت کے طور پر چیزوں کا استعمال کرنا، وہ اس حد کو کراس کر دیتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے۔ اب یہ جو مرض عقل کا ہے، نفس کا ہے، قلب کا ہے، اس کے لیے قرآن حکیم شفا ہے۔ تو قرآن حکیم عقلی شعور بھی پیدا کرتا ہے، قلب کے ارادوں اور عزائم کو بھی درست بناتا ہے، نفس کی جو خرابیاں اور حد سے بڑھی ہوئی خواہشات اور نفسی تقاضوں میں جو بے ربطی ہے اسے ختم کرتا ہے، یہی شفا ہے۔ تو قرآن حکیم کی تعلیم روح کے اندر 3 کردار ادا کرتی ہے۔ عقل روشن ہو جائے، شعور بلند ہو جائے، گرد و پیش کے حقائق کا درست ادراک کرے، اور درست ادراک کر کے صحیح نتائج تک پہنچ کر صحیح فیصلہ کرے، صحیح رائے دے۔ عقل منظم ہو جائے، دھوکہ نہ کھائے، مکر و فریب کا شکار نہ ہو جائے، اور اس کے مطابق قلب ایک پختہ عزم اور ارادہ پیدا کرے۔ عقل کا یقین قلب کے ارادوں کو بہتر اور منظم کرتا ہے، اور نفس کی طاقت روح کے جو روحانی اور طبعی تقاضے ہیں ان کو بہتر بناتا ہے۔ حضرت اقدس شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا نفس بیمار ہے، جس کی طبیعت بیمار ہے، وہ کبھی روحانی ترقی نہیں کر سکتا۔ روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے ان تینوں کا ڈسپلن میں آنا، ان کا منظم ہونا، طاقتور بننا، پختگی پیدا ہونا، شعور کا پیدا ہونا، عقل کا استعمال ہونا، قلب کا مضبوط ہونا، نفس کا صلاحیتوں کے مطابق کردار ادا کرنا۔ اس لیے ہمارے مشائخ، رائے پوری مشائخ کے یہاں نفس کے علاج کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ نفس کے علاج کے نام پر اس کو بھوکا رکھا جاتا ہے، اس کو کسی نہ کسی تکلیف اور تنگی سے گزارا جاتا ہے، اس کا علاج ہے، شہوات تبھی رکتی ہیں۔ لیکن جس معاشرے میں انسانوں کی طبیعت غربت کا شکار ہو، ان کی جسمانی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں، تو وہ معاشرہ اس کے اندر مزید ان کو بھوک کے اندر مبتلا کرنا، تو روح جو ہے وہ تو کیا ہے، کمزور ہو گئی، اور جب روح کمزور ہو گئی تو اس میں طاقت کیا پیدا ہوگی۔ اب ہر ایک کے اوپر اس قانون کو اپلائی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جو سرمایہ دار ہے، تعیش پسند ہے، جو زیادہ کھا کھا کر اس کا پیٹ خراب ہو چکا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ فاقہ کرے اور نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرے۔ لیکن ایک غریب ہے جو اپنے بنیادی حقوق سے بھی محروم ہے، غذائی کمی سے دوچار ہے، تو ایسا نظام بنانا، ایسا ماحول بنانا کہ اس کا نفس طاقتور ہو کر اپنی اصل کو تو پہچان لے، اپنے حقوق کو تو پہچان لے۔ اسی لیے حضرت فرماتے ہیں کہ جو لوگ کثرت سے ذکر کریں، اس کے لیے کردار ادا کریں، تو انہوں نے اچھا اور عمدہ کھانا کھانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ مالی خولیت کا شکار ہو جائیں۔ آج کل مذہبی جماعتیں ہیں، علاج معالجے کے نام پر
ہاں جی، وہ تمام جو صوفیاء جن کی حیوانیت قوی تھی اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے جو طریقے اختیار کیے تھے کہ کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، پتہ نہیں کیا کیا وظیفے بتاتے ہیں، وہ بیچارہ تو پہلے ہی مرا ہوا ہے، پہلے ہی کم بولتا ہے، کسی طاقتور کے سامنے بولنے کی اس میں جرأت نہیں ہے جی، وہ تو پہلے ہی غذائی کمی سے دوچار ہے، مرا ہوا ہے، پھر اس کو دال پلاتے رہتے ہیں جی، ادھر ادھر کا کیا ہے، ناقص کھانا کھلاتے ہیں کہ جی اس کی اصلاح ہو رہی ہے، وہ اصلاح ہو رہی، الٹا اور کیا ہو گیا، خراب ہو گیا جی، عقل پہلے سے ہی ماری ہوئی ہے تو مزید عقل مارنے کا پروگرام ہوتا ہے، ادب کے نام پر بولو نہیں، دوزانوں ہو کر بیٹھو، ہاں جی، بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، وہ پہلے ہی وہ بیچارہ نہیں بول رہا، پہلے ہی اس کے عقلی سوالات نہیں ہیں، اس سسٹم نے اس کی عقل مار دی، اس غلامی کے نظام نے اس کی سوچ پست کر دی، اس کی زبان چھین لی، اس کی روٹی چھین لی، اور پھر آپ نے بھی اصلاح کے نام پر اس بیچارے کو مدرسے میں یا کسی خانقاہ میں اسے بند کر کے کہا کہ جی اب یہ چیزیں تم نے نہیں کھانی، تو مرے کو مارے شاہ مدار، تو یہ مرنے کا پروگرام ہے یا اس کی اصلاح اور تربیت کا کام ہے؟ اور جو سرمایہ دار اور طاقتور ہیں جن کو کہنے کی ضرورت ہے کہ کم کھایا کرو، فالتو نہ کھایا کرو، چربی جو چڑھی ہوئی ہے، موٹاپا جو چڑھا ہوا ہے، یہ تم پھولے ہوئے ہو، ہاں جی، اس کی کمی کا علاج یہ ہے کہ کم کھاؤ، کم سو، کم بولو، کیونکہ جب زیادہ روٹی کھاتا ہے پھر بولتا بھی زیادہ ہے، گفتگو بھی ادھر ادھر کی بڑی کرے گا، ہاں جی، اور پھر نیند بھی پوری کرے گا، دن میں بھی سوتے رہیں گے، رات کو تو سوئیں گے ہی سوئیں گے، دن میں تو جو عیاش ہے، سرمایہ دار ہے، طبقاتی ذہنیت رکھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور زیادہ کھانے کی وجہ سے اس پر جنسی شہوتوں کا غلبہ ہے، اس کا علاج ہے یہ، تو نفس کا علاج کرنا ہے، ایک غریب کا بھی اور ایک امیر کا بھی، تو دونوں کے دو الگ الگ طریقے ہوں گے۔ ایسے ہی ایک آدمی کے جسم کے اندر سردی ہے تو اب اس کو دوائی جو دی جائے گی، اطباء دیتے ہیں دوائی، وہ جو اس کے جسم میں حرارت پیدا کرے، گرمی پیدا کرے، اور اگر پہلے سے سردی ہو اور سرد دوائی اس کو سردائی پیو تو مرے گا نا، سارے ہاتھ پاؤں اس کے جڑ جائیں گے، فالج ہوگا۔ ایک آدمی کے جسم میں گرمی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ سرد چیزیں دینا، اس کو اور گرم چیزیں کھلانا شروع کر دو تو وہ تو مزید کیا ہے، ہوا میں اڑنے لگ جائے گا۔ اس لیے علاج معالجہ یہ بڑی بنیادی بات ہے، قرآن حکیم انسانوں کا علاج کرتا ہے، اور یاد رکھو یہ علاج انبیاء، صحابہ، اولیاء اللہ کی ذوات قدسیہ کے بغیر نہیں ہوتا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ آج کل کا فتنہ یہ بھی ہے کہ بس قرآن پڑھو اور قرآن شفا ہے، پڑھ لو گے تو خود بخود کیا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شفا تو تب بنے گا کہ جب اس نسخہ کیمیا پر عمل کرنے والا طبیب حاذق ہو، وہ اس کو استعمال میں لائے اور اس کو رہنمائی دے، ورنہ تو میڈیکل کی کتابیں پڑھ کے ہر آدمی کیا ہے، خود بخود اس سے نسخہ حاصل کرنا شروع کر دے تو علاج ہوگا؟ نہیں، یہ نسخہ ایک کیمیا ہے، یہ شفا ہے، اور اس شفا کا جو طریقہ کار، جو منہج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسی صفات نے کیا ہے، وہ معیار ہے۔ صحابہ کرام نے جو کیا ہے، ان کے تسلسل میں تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، علماء ربانیین نے اس نسخہ کیمیا سے اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے زمانے کے امراض کے علاج معالجے کے لیے، جنہوں نے اسے سلیقے کے ساتھ پوری طبی طاقت اور قوت اور حذاقت کے ساتھ پیش کیا ہے، ان کے بغیر یہ کردار ادا نہیں کرتا۔ آج درس قرآن کے نام پر، دورہ تفسیر کے نام پر، ہاں جی، بلکہ قرآن اکیڈمیوں کے نام پر پتہ نہیں کتنے جماعتیں، پارٹیاں، ہاں جی، قرآن کا درس اور تدریس اور اس کے دورہ اور اس کے پڑھنے پڑھانے کا، ہاں جی، کوئی چینل چلا رہا ہے، کوئی اپنا، ہاں جی، خطابات کیے جا رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، قرآن فہمی۔ یہ قرآن فہمی کا یہ جو خود ساختہ تصور ہے بغیر کسی تربیت کے،
یہ شفا انسانیت کے لیے نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے فرقے اور گمراہ جماعتیں ہیں جو نام قرآن کا لیتے ہیں اور قرآن کے نام پر گمراہی پھیلاتے ہیں، کیونکہ خود قرآن نے بھی کہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے اور بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے۔ ہدایت وہی پائیں گے جو کسی نہ کسی ہادی سے جڑے ہوں گے، اور اگر وہ کسی نہ کسی گمراہ یا ضلالت والے آدمی سے جڑا ہوا ہے تو وہ ضلالت پیدا کرے گا، اس کا مطلب وہ بیان کرے گا۔ بہت سے فتنے ہیں کہ قرآن کو شفا قرار دے کر شفا کے مطلب اور مفہوم بھی اپنے اپنے بنا لیے، تعویذ گنڈے، کوئی دم درود، کوئی فلاں فلاں اور اس طرح کی چیزیں، اور پورے قرآن حکیم کو صرف اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا، یہ بھی لوگوں نے اپنے استعمال کے لیے شروع کر دیے۔ بھائی یہ بھی طبیب حاذق بتلائے گا، جو مجدد وقت ہوتا ہے، جو اپنے دور کا رہنما ہوتا ہے، جو اپنے دور کے امراض کا علاج کرنے کی صلاحیت جس نے سیکھی ہے تسلسل کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحابہ کرام نے سیکھا، صحابہ کرام سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا، اور تبع تابعین سے آگے محدثین، مفسرین، اولیاء اللہ، علماء ربانیین نے طبقتاً بعد طبقتاً، قرناً بعد قرن، ہر دور کے لوگوں نے سیکھا، اور ایسی جماعت قیامت تک برقرار رہے گی۔ لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ ایک سچی جماعت تربیت دینے والوں کی میری امت میں باقی رہے گی، اور ان کی مخالفت کرنے والا ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ مخالفت ہی کریں گے، ذرا تکلیفیں پہنچائیں گے۔ لن یضروکم الا اذی، آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے سوائے اذیت اور تکلیف دینے کے، تھوڑی بہت، ختم نہیں کر سکتے، جماعت برقرار رہے گی۔ تو اس جماعت حقہ کی پہچان اور ان کی اتباع کے ذریعے سے، مثلاً اس بر عظیم پاک و ہند میں ان کے تربیت یافتہ متفقہ مجدد الفسانی ہے اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی ہے، اور پھر ولی اللہ جماعت کے تسلسل میں شاہ ولی اللہ کے علوم اور مجدد صاحب کے علوم پر جو مجددی ولی اللہ سلسلے کے علماء ربانیین ہیں، تو ان علماء ربانیین نے قرآن حکیم کو انسانیت کے لیے شفا کیسے بنایا؟ سیاست میں، معیشت میں، سماج میں، معاشرت میں، لین دین میں، معاملات میں، پارٹی سازی میں، وغیرہ وغیرہ، زندگی کے تمام شعبوں میں ان طبیبان حاذق کی رہنمائی میں جب لوگ اس کتاب مقدس پر عمل کریں گے تو ان کی روحوں کے لیے شفا ہے، ان کی روحوں کے لیے کیا ہے؟ ایک رہنما ہے، ان کے لیے ایک کردار ادا کرنے والا ہے، ان کی عقلیں بھی بلند ہوں گی، ان کے قلبی عزائم بھی پختہ ہوں گے، ارادے بھی درست ہوں گے، ان کے نفسی اور طبعی تقاضے جو ہیں وہ بھی ڈسپلن میں آئیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ان تینوں چیزوں میں خرابی ہوگی، یا ایک چیز صحیح ہو جائے گی، دوسری چیز خراب ہو جائے گی، عقل ماری جائے گی، ارادے اور عزائم غلط ہو جائیں گے۔ سیاسی عقل ماری گئی تو ظلم کی سیاست کا ساتھ دے گا، ٹھیک ہے، نماز روزہ ٹھیک ہو گیا، کچھ اچھی نیک باتیں کر لی، کوئی وظیفے کرنے آ گئے، کوئی سر دھلنا آ گیا، کوئی ذکر کرنا آ گیا، کوئی تھوڑے بہت خیالات درست ہو گئے، لیکن اگر عقل، سیاسی عقل ماری گئی تو غلط سیاست کا ایجنٹ بنے گا، اس کو ووٹ دے گا، اس کا اعلی کار بنے گا، اسی نظام کے لیے استعمال ہوگا۔ عزائم غلط ہو گئے، ارادے غلط ہو گئے تو غلط ارادے والوں کے پیچھے چلے گا، شیطانوں کے ارادوں کی اتباع کرے گا، ان کی اعلی کاری کا کردار ادا کرے گا۔ تو تینوں کی درستگی اور ان تینوں کی مجموعی شفا سے روح شفا یاب ہوتی ہے۔ ایک چیز شفا یاب ہو اور باقی نہ ہو، کیونکہ تینوں مل کر ایک روح ہے، تینوں مل کر ایک وجود رکھتے ہیں، تینوں کے ساتھ مل کر انسان بنا ہے، جانور تھوڑا ہی ہے
کہ جانور میں صرف نفسانی تقاضے ہیں، بہت ہی جزوی ارادے ہیں، بہت ہی سطحی عقل ہے جانور کے اندر معمولی سی۔ انسان کامل ہے جو تینوں سے مل کر بنتا ہے، تینوں میں سے کسی ایک کی کمی بھی ہوئی تو دراصل اس کے جس شعبے میں کمی ہے وہاں مرض موجود ہے، اور جہاں مرض موجود ہوگا وہاں ضلالت اور گمراہی ہوگی۔ سیاسی ضلالت ہے، معاشی ضلالت ہے، معاشرتی گمراہی ہے، انسانی سوسائٹی کے عبادات کے حوالے سے گمراہی ہے کہ اس میں خود ساختہ چیزیں داخل کر دی دین حنیف کے علاوہ نہیں۔ تو ان تمام کو ختم کرنا اور مکمل طور پر اپنی روح کو پاکیزہ بنانا، نفس، قلب اور عقل کو مہذب بنانا، شفا یاب کرنا، یہ قرآن حکیم کا بنیادی کام ہے۔ اور یہ قرآن حکیم کو جو عمل کرنے والے لوگ ہیں اولیاء اللہ، اس کے ذریعے سے سمجھا جائے گا تو ہوگا کام، ورنہ تو پورا قرآن حکیم گلے میں لٹکائے رہو لکھ کر، تو کتاب پر عمل نہ کیا جائے، اس کے مطابق کردار نہ ادا کیا جائے، اس کے مطابق رہنمائی نہ لی جائے، تو اس سے شفا کہاں سے حاصل ہوگی؟ دوسری بات جو یہاں اس آیت میں کہی گئی ہے وہ رحمت ہے۔ رحمت کا تعلق انسانی جسم سے ہے۔ انسانی جسم کے لیے رحمت ہے۔ اگر جسم کو گرم رکھنے والا کپڑا مثلاً سردیوں میں موجود ہے، اور اگر کپڑا نہیں ہے جسم پر تو کیا ہے؟ زحمت ہے، تکلیف اور اذیت ہے جی۔ گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے انسان کی ضروریات پوری ہو رہی ہوں تو رحمت ہے۔ کھانا جسم کو مل رہا ہو، غذا مل رہی ہو تو رحمت اور نعمت ہے، اور اگر نہ مل رہی ہو تو زحمت اور تکلیف ہے۔ تو رحمت کا تعلق انسانی جسم کے ارتفاقی تقاضوں کے ساتھ ہے، جسم کی غذا سے متعلق ہے، جسم کی ضروریات سے متعلق ہے۔ تو قرآن حکیم اس کا بھی ایک پورا نظام دیتا ہے، ارتفاقات کا نظام، کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، کون سا لباس پہننا ہے کون سا نہیں پہننا، کون سا زیادہ رحمت ہے اور کون سا نقصان دہ ہے، کس مکان میں رہنا ہے اور کس میں نہیں جی۔ تو معیشت، معاشرت اور ارتفاقات کے جتنے بھی شعبے ہیں جس کا تعلق انسانی جسم کے لیے رحمت بننے سے ہے، امن سے ہے، عدل سے ہے، انصاف سے ہے، تو قرآن اس کا نظام بھی دیتا ہے۔ جسم کے لیے رحمت ہے اور روح کے لیے شفا بخش ہے۔ گویا کہ وہ دو چیزیں جو انبیاء علیہم السلام میں تمام میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء میں متفقہ طور پر دو علم پائے گئے ہیں، علم الاقترابات جو روح کی درستگی کے لیے ہے، اور علم الارتفاقات جو جسم کی درستگی کے لیے ہے۔ تو قرآن ان تمام علوم کا جامع ہے، اس لیے فرمایا ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، کہ یہ رحمت ہے اور شفا ہے۔ لیکن یہ رحمت اور شفا ان لوگوں کے لیے جو مؤمنین ہیں، جو یقین رکھتے ہیں ان تعلیمات پر، ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان ایسے رکھنا ہے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، صحابہ نے رکھا، اولیاء اللہ نے رکھا۔ یہ بھی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ تو جب صحبت سے ایمان پختہ ہوتا ہے تو اس کی روح بھی پاک اور صاف ستھری ہو جاتی ہے، اور اس کے جسم کے لیے بھی رحمت والا نظام قائم ہوتا ہے۔ وہ رحمت للعالمین بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت کا نظام بنایا وہ اس سے فیضیاب ہوتا ہے۔ تو انسانیت کے لیے یہ دو بنیادی پیغام ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جو ظالم ہیں، باطل پر ہیں، ایمان نہیں رکھتے، ہر آیت جو نازل ہوتی ہے، ہر وہ عمل جو انبیاء علیہم السلام کا انسانیت کی بھلائی کے لیے تھا، اس کا جو بھی انکار کرے
اس کو نہ مانے، شرک کرے، کفر کرے، انسانی حقوق توڑے تو ظالم ہے نا، اس نے ظلم کیا ہے، غفلت سے ہے، بے شعوری سے ہے، یا ارادے اور عزائم سے ہے، وہ ظالم ہے۔ اور ظالم کے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے اور جب ایک مجمع میں، ایک معاشرے میں پڑھی جاتی ہے، تو اس پر عمل کرنے والا، اس کو دل و جان سے سننے والا، اس کے مطابق اپنی روح اور جسم کو مہذب کرنے والا، وہ اس کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور جو اس آیت کے نزول کے بعد، اس کے پڑھے جانے کے بعد، اس کے جان لینے کے بعد اس سے روگردانی کرتا ہے، اس کو پس پش ڈال دیتا ہے، ہاں جی، اس پر عمل نہیں کرتا، اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کو رد کرتا ہے، تو جس درجے میں اس نے اس آیت کی مخالفت کی ہے اسی درجے میں اسے خسارہ ہوگا۔ کافر ہے، منافق ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، جس درجے کا بھی ہے، اس کو اسی درجے میں کیا ہے؟ گھاٹا اور خسارہ ہے۔ اور یہ خسارہ اگر روح کے امراض دور نہیں کیے تو روح کا خسارہ ہے، اور اگر جسم کے امراض دور نہیں کیے تو جسم کا خسارہ ہے۔ رحمت میں خسارہ ہے یا شفا بخشی میں کیا ہے؟ خسارہ ہے۔ تو جس درجے کا ظالم ہوگا اسی درجے کا نتیجہ اس کے لیے خسارے کا ظاہر ہوگا۔ مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے کیا ہے؟ خسارے کا باعث ہے۔ آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے گرد و پیش کے معاشرے میں ہم خود جس ماحول میں ہیں، ہم کیا ایک شفا بخش ماحول میں ہیں؟ ہم رحمت کے ماحول میں ہیں، یا اس کے مقابلے میں ہر گزرتے دن میں ہمارا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے؟ ذرا ایک بیلنس شیٹ بنائیں اپنی سوسائٹی کی، اپنے معاشرے کی، اپنی قوم کی، بلکہ بین الاقوامی سطح کی، انسانیت کی، کہ معاملہ کیا ہے؟ کیا انسانیت رحمت اور شفا کے ماحول میں ہے، یا مسلسل خسارہ اس کا بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ کسی ایک شعبے کو لے لو، سیاست کو، معیشت کو، معاشرت کو، انسانی اخلاق کو، ان کی عبادات کو، اس میں نتائج کیا ہے؟ قرآن حکیم نے کہا 2 اور 2 4 کی طرح دیکھو۔ آپ کی معیشت ہے مسلسل خسارے میں ہے۔ پہلا بجٹ آپ نے بنایا تو 10 کروڑ کا خسارہ تھا، اور اب بجائے بنایا تو آپ کے 40-50 کھرب کا خسارہ ہے۔ تو ہر گزرتے دن سے معیشت میں خسارہ ہے کہ نہیں؟ اور پھر کہتے ہیں جی بس معیشت ڈوب رہی ہے، ڈیفالٹ ہونے والے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ خسارہ ہے نا، تو خسارہ اللہ نے کہا سوائے ظالموں کے اور کسی کو خسارہ نہیں ہوتا۔ تو خسارہ کس کو ہو رہا ہے؟ تو اپنا تعین کر لیں کہ ہم ظالم ہیں یا مومن ہیں۔ مومنین کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے خسارہ ہے۔ سیاست دیکھ لو، غلامی کے 200 سال بعد کیا یہ 75 سالہ دور، ہر آنے والا دن سیاست جس کا مقصد امن قائم کرنا ہوتا ہے، بہترین سسٹم بنانا ہوتا ہے، ہر انسان کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ ہوتا ہے، تو کیا ان 75 سالوں میں اپنے اوپر غور و فکر کریں کہ کیا اس حوالے سے خسارے میں جا رہے ہیں، یا اس حوالے سے ہم کیا ہے؟ رحمت کے نظام میں ہیں، پرامن زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج سے 30-40 سال پہلے لوگ باہر گرمیوں میں خاص طور پر سڑکوں کے اوپر ہی سو جاتے تھے، کوئی ان کی جان کو خطرہ۔ جی پھر ایک زمانہ آیا، ضیاء الحق کے زمانے میں ایک ہتھوڑا بردار آیا اور لوگوں کے سر پھوڑنے لگا، سوئے ہوئے بندے کے مار دیے۔ تو لوگ خوف زدہ ہو کر اب کیا ہے؟ گھروں کے پہلے صحن میں سوتے تھے، اب دیوار پھلانگ کر چور آ گئے اور انہوں نے کیا ہے وہاں گھر میں سوئے ہوئے کو قتل کر دیا۔ اب کمرے میں بند ہو کر تالا لگا کر سوتے ہیں، اور امن جو ہے وہ فنا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ شفا ہے؟
دلوں کو سکون آج سے 50 سال 75 سال پہلے تھا یا اب ہے؟ جائزہ لینا چاہیے۔ معاشرت ہے خاندانوں میں، آج طلاق لینے والے جوڑوں کی شرح کیا ہے اور ہنستے بستے گھروں کی شرح کیا ہے؟ پچھلے 75 سال کا دونوں کا جائزہ لو تو خسارہ کس میں ہے؟ پچھلے دنوں لاہور کی رپورٹ چھپی کہ یہاں طلاق کی ریشو کئی فیصد آگے بڑھ گئی۔ ہر دوسری تیسری عورت جاتی ہے جناب مجھے خلا چاہیے، خلا کے نام پر، طلاق بازی کے نام پر، اور پھر گھروں کو اجاڑنے کا جو کام شیطان کا کام تھا، یفرقون بین المرء وزوجہ، کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کو شیطانی کام اللہ پاک نے قرار دیا ہے۔ ماشاء اللہ آپ کی عدالتوں نے بھی اس کو بچوں کا کھیل بنا لیا۔ بس ایک عورت پہنچ جاتی ہے عدالت میں، لو جی مجھے خلا چاہیے، عورتیں جج بنی بیٹھی ہیں، وہ فوراً ہی کہتی ہیں چلو جی دونوں کے درمیان کیا ہے تفریق، بچے رلتے پھر رہے ہیں، بعد میں جناب والا شور مچاتے ہیں، پھر مفتیوں کا سر کھاتے ہیں کہ جی وہ تو میں نے یوں نہیں طلاق دی تھی، یوں طلاق دی تھی، ایسے دی تھی، ذرا کوئی دوبارہ جوڑنے کی بات کرو۔ 3 دفعہ طلاق دینے کے بعد پھر کیا ہے، پھر مسئلے بنانے کی کوشش کرتے، تو خسارہ ہے کہ نہیں معاشرت کا؟ گھر ٹوٹ گئے، بد امنی پیدا ہو گئی۔ اور اگر اخلاقیات کا جائزہ لو تو اخلاقیات کے پچھلا 75 سال اس کی نوعیت کیا تھی؟ لوگ پرانے بوڑھے کہتے ہیں دودھ میں لوگ ملاوٹ نہیں کرتے تھے، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرتے تھے۔ اب ماشاءاللہ وہ زمانہ آ گیا کہ اخلاقیات کی خرابی، کہ وہ کمپنی جو ایک اوریجنل مال بناتی ہے وہی نمبر 2 مال بھی بنا کر کیا ہے اسی نام سے خود سپلائی دیتی ہے، خود سپلائی دیتی ہے۔ اخلاقیات، حسد، کینہ، بغض، عداوت، ظلم، ناانصافی، وہ افراد میں ہی نہیں بلکہ سسٹمائز ہو گئی۔ کہتے ہیں بغیر جھوٹ کے نہ عدالت میں مقدمہ لڑا جا سکتا ہے، بغیر جھوٹ کے نہ سیاست ہو سکتی ہے، بغیر جھوٹ کے نہ گھر بسایا جا سکتا ہے، بغیر جھوٹ کے کوئی اور کام بھی نہیں کر سکتے، لین دین بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی جھوٹ کی بد اخلاقی معاشرے میں سرایت کر گئی تو وہ شفا ہوگی یا خسارے کی بات؟ عبادات کا جائزہ لے لو تو عبادات کا معاملہ بظاہر نماز پڑھی ہے، لیکن نماز کے اثرات اور اس کے نتائج کے اعتبار سے دیکھو تو خسارہ بڑھتا جا رہا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جب مسجدیں لوگوں سے بھری ہوئی ہوں گی، بڑے لوگ ہوں گے، لیکن ایک بھی ان میں سے میرا نہیں ہوگا۔ قرآن پڑھیں گے حلق سے اوپر، لیکن اس قرآن کا کوئی اثر نہ ان کے دل پر ہوگا نہ ان کے جسم پر ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ آیتیں پڑھیں گے، یاد رکھو یہ اصول ہے، امام نے قرآن حکیم کی کوئی آیت نماز میں پڑھی تو تمام سننے والوں پر اس آیت کے احکامات پر عمل کرنا فرض ہو گیا، لازمی ہے کہ اللہ کا حکم سنا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، اور اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو اس سنی ہوئی آیت کی خلاف ورزی کی لعنت اور اس کا خسارہ بھی پڑے گا۔ خالی یہی نہیں کہ جناب انعام ملتا ہے کسی چیز کا، اچھے کام کا جیسے انعام ملتا ہے اور اچھے کام کی مخالفت کا کیا ہے کہ سزا بھی ملتی ہے۔ حرم کے اندر نماز پڑھی جائے تو اس کے ثواب کی مقدار بیان کر دی 1,50,000، اور اگر اسی حرم کے اندر برا کام کیا جائے تو اس کی سزا بھی کیا ہے، غیر حرم میں کیے ہوئے گناہ کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ تو بھائی جب یہ چیز ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پورے معاشرے میں مؤمنین ہیں اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق شفا بخش اور رحمت والا نظام بھی بنائے ہوئے ہیں یا نہیں، یا ظالم ہیں کہ اس ظلم کے سسٹم کے اعلی کار بن کر اس کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج کا دور ظلم اور ایمان کے حوالے سے سسٹم کے تقاضوں پر غور و فکر کا ہے، کیونکہ پچھلے 200-300 سال سے عالمی سامراجی نظام نے دنیا میں سسٹم، ہر چیز کو سسٹمائز کر دیا، سسٹم بنا دیے، پروسیجر بنا دیے، طریقہ کار متعین کر دیے۔
ہر کام کرنے کی، تو وہ طریقہ کار، وہ سسٹم، وہ پروسیجر ظالمانہ ہے یا عادلانہ ہے، مومنانہ ہے یا مفسدانہ ہے، دونوں کے درمیان فرق اور امتیاز کا شعور پیدا کرنا، یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ آج کی کمی یہ ہے کہ ہم سسٹم کے تناظر میں چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتے، انفرادی مسائل، انفرادی معاملات، جزوی باتیں، سطحی گفتگو، سطحی پہلو، وہ تو ہمارے پیش نظر ہوتے ہیں، اور اس میں بھی ہر آدمی اپنی سطحی یا کمزور استعداد کے دائرے کی حد تک ہی سوچتا اور غور و فکر کرتا ہے، بحیثیت مجموعی اجتماعی تناظر میں چیزوں کو غور و فکر کرنے کا عمل نہیں ہوتا۔ آج تو ضرورت ہے کہ وہ پوری دنیا جو ایک شہر بن چکی ہے، گلوبل دنیا، ہر ملک اس کا ایک محلہ ہے، انسانی بنیادوں پر جو پورا عالمگیر ظالمانہ نظام مسلط ہے، اس کا ظلم اور ظلم کے جو خسارہ ہے اس کا جائزہ لیا جائے، ایمان اور اس کے جو اثرات اور نتائج شفا بخشی اور رحمت کے ہیں اس کے حوالے سے اس کا جائزہ لیا جائے۔ یہ دورہ تفسیر کا جو 15 روزہ پروگرام پچھلے 40-41 سال سے حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جاری کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد سسٹم کے تناظر میں ایمان اور کفر، ظلم اور عدل، ان کے درمیان فرق اور امتیاز کو سمجھنا ہے کہ قرآن کس طریقے سے بطور ایک منظم تعلیم کے، بطور نظام اسلام کے، نظام عدل کے، نظام ایمان کے چیزوں کو دیکھتا اور پرکھتا ہے، جائزہ لیتا ہے۔ اور یہ طریقہ کار اس حوالے سے غور و فکر کرنے کا وہ اس دور کے مجدد حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے متعارف کرایا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ نظام کی بات کرتے ہیں تو یہ کہاں سے دلیل آپ کے پاس آ گئی؟ شاہ ولی اللہ صاحب کی حجت اللہ پڑھیں۔ افسوس تو یہی ہے کہ اس دور کے جو شفا دینے والے، قرآن حکیم کا صحیح فہم رکھنے والے ولی اللہ علماء ہیں، ان کی کتابیں نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، خود ساختہ طریقے سے کیا ہے قرآن و حدیث کے فہم اور اس کے پڑھنے پڑھانے کا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ حالانکہ شاہ صاحب کے بعد شاہ عبدالعزیز صاحب، اسی طریقے سے سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، شاہ اسحاق صاحب، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی وغیرہ وغیرہ، یہ حضرت شیخ الہند، یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے ان حضرات کی کتابوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے، اس کے مطابق شعور دیا ہے۔ تو حجت اللہ پوری پڑھ لیجیے، نظام ایمان سے لے کر نظام معیشت تک 13 ابواب حجت اللہ کے اندر نظام کے حوالے سے، اور اس سے پہلے اس سسٹم کو منظم کرنے کے لیے بنیادی باتیں فرمائی۔ نظام سیاست ملیہ وہ کیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کرایا، تو نظام کے تناظر سے ایمانیات کی بحث کی ہے، نظام کے تناظر میں ہی علم سے بحث کی ہے، نظامی کے حوالے سے طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، معاملات، سیاست، معیشت، علم الاحسان، اس کا بھی ایک نظام ہے، تصوف، اس کا اپنا ایک نظام ہے۔ تو یہ تمام نظام امام شاہ ولی اللہ نے متعارف کرا کے یہ بات واضح کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور کتاب مقدس قرآن حکیم اس نظام کی دعوت دیتے ہیں، اور اس سے جو متصادم نظام ہے وہ یہ خرابیوں والا ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مٹایا۔ تو نظام کے تناظر میں گفتگو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے کی، پھر شاہ عبدالعزیز صاحب نے کی، پھر سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید نے کی، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے کی، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوئی نے کی، اور شیخ الہند نے تو اس پر جد و جہد نہ صرف 50 سالہ اپنے علم و معارف کے موتی بکھیرتے ہوئے، بلکہ تحریک ریشمی رومال چلا کر اس کے لیے آزادی اور حریت کا کردار ادا کر کے
اس کا ایک عملی نمونہ پیش کیا، جیسے حضرت سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید نے کیا، ان کے نقش قدم پر چلا جی۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، حضرت رائے پوری نے کیا۔ تو ان اولیاء اللہ علماء ربانیین نے اس قرآن کو نسخہ شفا بنایا انسانی روحوں کے لیے بطور نظام کے، اور نسخہ رحمت بنایا انسانی معاشرے کے لیے غلامی سے نکال کر آزادی کی طرف لے جانے اور ان کے ارتفاقات کو درست کرنے کے حوالے سے۔ یہ اس دورہ تفسیر کے بنیادی مقاصد رہے ہیں کہ وہ شعور بلند ہو کہ آپ فرق محسوس کریں، دیکھیں قرآنی تعلیمات کے تناظر میں کہ عادلانہ نظام کیا ہے اور ظالمانہ نظام کیا ہے، مومنانہ نظام کون سا ہے، مفسدانہ نظام کون سا ہے۔ فساد کے نقطۂ نظر سے چیزوں کا جائزہ لینا ہے، فساد کتنا گہرا ہے، تو گرد و پیش میں جتنے حقائق ہیں ان کا ادراک درست طور پر کیے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ تو یہاں ہم نے اس تناظر میں قرآن حکیم کی گفتگو سنی سمجھی۔ ماشاء اللہ ہمارے جتنے اساتذہ یہاں پڑھانے والے تھے انہوں نے 10 پارے آج اس دفعہ ہم نے سنے ہیں، تو ان 10 پاروں میں جو بنیادی گفتگو ہے وہ اسی تناظر میں تھی۔ تو اسے سمجھنا، شعور حاصل کرنا، اس کے مطابق اپنی روحوں کو شفا بخش بنانا، اپنے جسموں کو رحمت والے نظام سے آشنا کرنا، اور اس پوری چیز کو لے کر آگے نئی نوجوان نسل تک دعوت دینا۔ یہ نہ ہو کہ 15 دنوں میں ہماری اس علم سے، اس شعور سے مناسبت پیدا ہو گئی تو اب جی رات گئی اور بات گئی والا معاملہ نہ ہو، یا ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 2 کان اللہ نے سننے اور اندر داخل کرنے کے لیے بنائے ہیں، رہنی چاہیے اندر، دل میں، دماغ میں، روح میں، وجود کے اندر وہ آ رہی ہونی چاہیے، آ گئی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب اندر رہے گی تو تبھی کہ جب آپ اس کا بار بار تکرار کریں گے، اور تکرار کیسے ہوتا ہے؟ دعوت دیں گے جی، سمجھدار لوگوں تک یہ بات منتقل کریں گے اور اپنی بات دہرائیں گے تو آپ کا سبق بھی یاد ہو جائے گا جی، اور اگلے کو بھی اگر اللہ اس سے توفیق دے تو وہ بھی بات آپ کی سمجھ جائے گا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری آخری عمر میں بھی، آخری دنوں میں بھی بیمار بھی تھے، کوئی نوجوان آ جاتا تو حضرت بات شروع کر دیتے، اچھا جی، بڑی تفصیلی، آدھے گھنٹے کی بات، تو بسا اوقات ہم کہہ دیتے کہ حضرت تکلیف ہے، آپ تو یہ ساری تفصیلات آپ بیان کرتے ہیں۔ بھائی میں نے اپنا سبق یاد کیا ہے، میں نے اپنا سبق یاد کیا ہے، دہرایا ہے، بھول نہ جاؤں کہیں، حالانکہ بھولنے کی تو بات ہی کوئی نہیں تھی۔ تو ہمیں سکھانے کے لیے کہ دیکھو سبق بار بار دہرانے سے اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک نوجوان کے ساتھ اس لیے دوستی کرنا کہ اس کو نظریہ سکھانا ہے، دعوت دینی ہے۔ دیکھو انسان دوسرے سے تعلق بناتا ہے، اور آج کل تعلق کا زیادہ تر ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی مفاد جی، کوئی مالی مفاد، کوئی اپنا اور کوئی کام کاج اس سے کروانا ہے تو مطلب کی وجہ سے جا کر باتیں کرتے ہیں، ہاں جی، تو دنیا ساری مطلب داروں کی ہو گئی۔ ایسے ماحول میں مطلب کو بالا تار رکھ دو۔ آپ کی دعوت کا ہدف کسی سے کوئی ذاتی مفاد لینا نہیں ہونا چاہیے، کوئی مالی مفاد لینا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے تعلق کا مقصد دین اور صرف دین ہو، اس کی دعوت ہو، اس نظریے کو سمجھانا ہے، اس کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ مالی مفادات اور یہ ساری چیزیں تو بہت ہی گھٹیا بات ہے نا، اگر تو ظلم سے ہے تو بالکل ہی غلط ہے، اور اگر تعاون باہمی کے درجے میں ہے تو جب دعوت میں آ جاتا ہے تو دوست ایک دوسرے سے تعاون تو کرتی ہے، لیکن وہ اصل مقصد نہیں ہے۔ حضرت ایک جملہ فرماتے تھے کہ جو دعاؤں میں کہا گیا ہے کہ آپ کی سب سے بڑی ہمت کا بنیادی ہدف کیا ہے، اکبر ہم ہی کیا ہے، آپ کا اصل غم، آپ کا اصل ارادہ بڑا کیا ہے، باقی ذیلی اور ضمنی چیزیں تو بعد کی باتیں ہیں۔ تو ہمارا ہدف
قرآن حکیم کی اس تعلیم کو، دین کے اس شعور کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا ہے، ان کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ تو جتنی جدوجہد اور کوشش سے ہم دعوت دیں گے، ہم اپنے زیر تربیت لوگوں کی تربیت کریں گے، جی علوم قرآنیہ کورس 1 یا 2 دونوں میں سے جس درجے میں ہم پر کوئی ذمہ داری ہے تو اس ذمہ داری پورا کرنے کے حوالے سے تربیت کا کام کریں گے، تو ظاہر ہے کہ اس کے دہرانے سے ہماری روح، ہمارا جسم، اس کے لیے شفا اور رحمت کا نظام وجود میں لانے کا عزم اور ارادہ ہوگا، اور اس ایمان کی بنیاد پر کردار ادا ہوگا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے، آپ کے طریقہ کار کو غالب کرنے، دین کے غلبے کے نظریے کے ساتھ کردار ادا کرنے کا ہو۔ اگر ہم اس عزم اور ارادے سے یہاں سے رخت سفر باندھیں اور یہ پختگی کے ساتھ ارادہ کر لیں کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو حکمت و شعور، ایک ڈسپلن اور اپنے نظم کی رہنمائی میں اس کی دعوت کا کام کریں گے۔ یہ نہ ہو کہ سڑک پر کھڑے ہو کر کہیں طبلہ بجاؤ اور لوگ جمع ہو جائیں اور وہاں دعوت دینے شروع کر دو۔ دعوت کا جو طریقہ کار نظم نے طے کیا ہے، جی اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ میں کوئی نہ کوئی کہوں کہ جب تک آپ صحبت میں اور جماعت کے ساتھ جڑے رہیں گے تو نتیجہ درست نکلے گا، اور خود ساختہ بات ہوگی تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہو جائے گی۔ تو قرآن حکیم کے اس پیغام کو ہر جگہ عام کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔